Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, starting with the great name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش ایسے کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک فل فلیج ایسے کو ڈسکس کریں گے آؤٹ لائن کے ساتھ۔ ایسے کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آل ماڈرن وارس آر ناٹ ہولی وار۔ اسٹوڈنٹ، یہ ٹاپک تمام ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹ کے لیے جو کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ایسے CSS کے ایگزام میں پوچھا بھی گیا ہے۔ سو ڈونٹ ویسٹ ٹائم، لیٹس گیٹ اسٹارٹ۔ آل ماڈرن وارس آر ناٹ ہولی وار، ایسے آؤٹ لائن انٹروڈکشن۔ تو دوستو یہ انٹروڈکشن ہے، یہ آؤٹ لائن کا انٹروڈکشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے کا مین انٹروڈکشن نہیں ہے، یہ جس میں ہم نے ٹاپک کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے۔ The contemporary era, that is characterized by an increasingly complex world order, has seen a paradigm shift from holy wars to wars that have geo-economic and geopolitical reasons at their core. Even the religious wars have other issues at their heart. اسٹوڈنٹس، انٹروڈکشن کے بعد اس سے کی دوسرے نمبر پہ باڈی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جتنے بھی ہیڈنگ آئیں گے وہ باڈی کے اندر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ فریمنگ دا ایشو، ڈیفائننگ کی ویریبلس۔ تو دوستو یہ اس سے کی پرائمری ہیڈنگ ہے، اس کو پرائمری ہیڈنگ بھی کہتے ہیں، مین ہیڈنگ بھی کہتے ہیں۔ ہولی وارس اور ماڈرن وارس کی یہ جو ہیڈنگ ہے نا، یہ اس کو سیکنڈری ہیڈنگ بھی کہتے ہیں، اس کو سب ہیڈنگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2.1 پہ ہے ہولی وارس، وارس دیٹ ہیو اے ریلیجیس ڈائمینشن ٹو دیم۔ اس کے بعد 2.2 دوسرے نمبر پر ہے ماڈرن وارس، وارس فوٹ ان دا کنٹمپرری ورلڈ ڈیو ٹو اے ہوسٹ آف ریزنس ادر دین اے ریلیجیس فیکٹر۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ہاؤ ماڈرن وارس آر ناٹ ہولی وارس۔ اسٹوڈنٹ، یہ اس سے کا مین پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ ہم نے فوکس اس پہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے سٹانس لیا ہے نا آل ماڈرن وارس آر ناٹ ہولی وار۔ اس کے بعد سوال یہ ہے تو ہم نے اس کو پروف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ ہم نے جو اس سے کا مٹیریل لکھنا ہے یہ اسی ہیڈنگ پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پھر ہمارے پاس بہت سارے سیکنڈری ہیڈنگ آئیں گے۔ 3.1 میں ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ ہے پروکسی وار فیئر ایس مین ٹو ویکن رائیول اسٹیٹ۔ اس میں ہم پروکسی وار کو ایکسپلین کریں گے۔ کیسز ان پوائنٹ، اس میں جو کیسز ہے وہ آئے گا انڈین انوالومنٹ ان ایجنیٹنگ سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز ان بلوچستان۔ جو انڈیا کا بلوچستان میں انوالومنٹ ہے، اس کی بلوچستان میں جو سپریس موومنٹ کو انڈیا یہ فنڈ کر رہا ہے، پروکسی وار لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیس ہے سیرین سیور وار کی، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اس کے بعد ہے 3.2 پہ وار فار دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن۔ اس میں ہم جو کیس بیان کریں گے وہ ہے کشمیری اسٹرگل فار دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، جو کشمیر انڈیا کے خلاف لڑ رہا ہے سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے۔ اس کے بعد 3.3 پہ ایسیمیٹرک وارفیئر۔ ایسیمیٹرک وارفیئر میں ہم جو کیسز بیان کریں گے وہ ہے پاکستان اسٹیٹس وار اگینسٹ دا نان اسٹیٹ ایکٹرز لائک طالبان۔ پاکستان جو طالبان کے خلاف لڑ رہا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے انڈین اسٹیٹ اگینسٹ دا میوسٹس ان ریجنس لائک چھتیس گڑھ۔ اسٹوڈنٹ، یہ موسٹ ہے نا، یہ انڈیا کے اسٹیٹ چھتیس گڑھ میں ایک نان اسٹیٹ آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیپٹلزم کے خلاف ہے اور یہ سوشلزم کے فیور میں ہے، تو یہ انڈیا کی جو اسٹیٹ اس کے خلاف لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ 3.4 میں ہمارے پاس ہے وارس ٹو اوور تھرو پولیٹیکل لیڈرس اینڈ انسٹال پپٹ لیڈر ان اسٹیٹ۔ اس میں ہم جو کیس ایکسپلین کریں گے وہ ہے US انٹرونشن ان عراق فار ousting صدام حسین ان 2003۔ 3.5 وار آن ٹیرر ٹو ایریڈیکیٹ ٹیررزم فرام دا سوسائٹی۔ یہ 9/11 کے بعد پوری دنیا میں وار آن ٹیررزم جو سٹارٹ ہوئے تھے، ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اس کے بعد ہے 3.6 ٹریڈ وار ایز مین ٹو اٹیک رائیول اکانومیز۔ ٹریڈ وار ہے، اس میں ہم جو کیس ایکسپلین کریں گے وہ ہے US چائنا ٹریڈ وار۔ اس کے بعد ہے پھر 3.7 سیکنڈری ہیڈنگ۔ اس کے اندر آئے گا پھر وارس فورٹ ٹو ایگزرٹ کنٹرول اوور نیچر ریسورسز۔ اس کی جو کیس ہے دوستو وہ ہے ساؤتھ چائنا سی کانفلکٹ۔ اس کے بعد ہے دوستو 3.8 پہ سائبر وارفیئر۔ سائبر وارفیئر کیس ان پوائنٹ میں ہم ایکسپلین کریں گے الیجڈ رشین میڈلنگ ان دا US الیکشن۔ اسٹوڈنٹ، اس میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ رشیا نے 2016 کی جو پریزیڈنشیل الیکشن ہوئے تھے نا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا سپورٹ کیا تھا، اور رشیا کے جو ہیکرز ہیں نا، انہوں نے پوٹن کے کہنے پہ US کی جو پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ تھی ہیلری کلنٹن، اس کا جو جم ہے نا اس کو ہیک کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آئے گا 3.9، تو اس ہیڈنگ میں پھر آئے گا ٹسل ان این اٹیمپٹ ٹو فلیکس مسلس
in the international arena as means to gain the last glory. اس میں ہم جو کیس بیان کریں گے رشین مسکر انفلیکشن ڈیمونسٹریٹڈ ان دا انیکسیشن آف کرائمیا. اسٹوڈنٹ اس میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ رشیا نے 2014 میں کرائمیا کو قبضہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 نمبر پہ ہمارے پاس یہ مین ہیڈنگ ہے. ٹھیک ہے. اس یہ پرائمری ہیڈنگ ہے سیمنگلی ریلیجیس وارس ود ادر کازز. اسٹوڈنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی وار جو بظاہر لگ رہی ہے کہ یہ مذہبی جنگ ہے یا ریلیجیس وار ہے لیکن اس کے اندرونی کہانی کوئی اور ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل ہے سعودیہ اور ایران کی جنگ. دوستو یہ سعودیہ اور ایران کی جو آپس میں جو ٹسل ہے یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ ریلیجیس جنگ ہے یعنی سنی اور شیعہ کے ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہے. تو دوستو اس جنگ کا جو مین مقصد ہے نا وہ مڈل ایسٹ میں دونوں اسٹیٹ اپنی ہیجمنی چاہتے ہیں. سعودیہ اپنی ہیجمنی چاہتی ہے اور ایران اپنا ہیجمنی چاہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے لڑ رہے ہیں. اس کے بعد پھر 5ویں نمبر پہ ہے ریسپی ٹو اوائڈ آل فارم آف وارفیئر. یہ پرائمری ہیڈنگ ہے. اس کے اندر پھر پوائنٹس آئیں گے. پہلا پوائنٹ ہے اسٹرینتھنگ دا ڈکٹیٹس آف انٹرنیشنل لا. پرائمری دا ونس فوکسڈ آن انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی. دوسرا پوائنٹ ہے اونس آن ورلڈ لیڈرس ٹو ایگزبٹ کلیکٹیوسٹک سپرٹ. نیکسٹ پوائنٹ ہے میکنگ دا انٹرنیشنل اکنامک سسٹم مور فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ. اس کے بعد لاسٹ پہ ہمارے پاس کنکلوژن آئے گا. یہ آؤٹ لائن کے کنکلوژن اس میں تھوڑا سا اس کو ٹاپک کو کنکلوڈ کیا. دا ورلڈ از انکریزنگلی ٹرانزیشننگ اوے فرام ہولی وارس ٹو وارس دیٹ آر فوٹ فار نان ریلیجیس ریزنس. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی ایسے کی آؤٹ لائن. یہاں کے ایسے کی آؤٹ لائن ختم ہو جاتی ہے. اس کے آگے پھر آپ لوگوں نے اپنے فل ایسے لکھنا ہے. اسٹوڈنٹس ابھی میں فل ایسے کو ریڈ کروں گا آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ایسے کا انٹروڈکشن آئے گا. انٹروڈکشن. The contemporary world order is moving fast towards multipolarity, as manifest in the rise of various centers of power. The rise of geoeconomics, coupled with interstate rivalries, has complicated the world order and made it more anarchic. Hence, the contemporary era, that is characterized by an increasingly complex world order, has seen a paradigm shift from holy wars to wars that have geo-economic and geopolitical reason at their core. Even the religious wars have other issues at their heart. In an era where explicit use of force brings international condemnation, states are resorting to proxy wars as a means to weaken the rival states. Some sections of the society, such as the people of Kashmir, are engaged in their battle against the barbaric Indian regime to fight for their legitimate right to self-determination. Asymmetric warfare, usually fought between a state and non-state actor, has also emerged as another popular form of warfare. Some countries like the United States of America are also found involved in creating a warlike scenario to install puppet regimes in different countries in order to gain political leverage. Moving on, economic warfare as manifest in the US-China trade war and the South China Sea conflict has vindicated the dictum that we live in the age of geoeconomics. Lastly, new war fronts have emerged in cyber domains as well as the tussle for gaining supremacy in international institutions. Hence, the aforementioned discussion established that the modern wars are primarily fought for geo-economic and geopolitical reasons. تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ایسے کی انٹروڈکشن. اس میں ہم نے اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کیا ہے اور جو چیزیں ہم نے ایکسپلین کرنا ہے اس کا ایک اوور ویو دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو نیچے ریڈ لائن میں ہے یہ ایسے میں انکلوڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو آگے ایسے میں جو ایکسپلین کرنا ہے اس کے بارے میں اس کو بھی میں ریڈ کرتا جاؤں گا. آپ لوگ اس کو بھی سنیے گا. The essay will start off by giving a brief overview of what religious and modern wars are. Moving on, the focus of discussion will shift to presenting a detailed analysis of how the wars fought in the modern era are not holy wars. Eventually, the discussion will be folded up by providing a holistic framework to eradicate all forms of warfare for the long-term prosperity of the society.
स्टूडेंट, ये थी इससे की इंट्रोडक्शन, ठीक है स्टूडेंट। अब इससे की बॉडी आएगी। आप लोगों ने इसे लिखते वक्त इस तरह आप हेडिंग नहीं देनी है, मैंने जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हेडिंग्स दी है, ठीक है। तो अब बॉडी को मैं रीड करता जाऊंगा, आप लोगों ने इसको भी गौर से सुनना है। Holy war is any form of warfare that has a religious dimension to it. The religious wars usually have three essential elements that differentiate them from the rest of the wars. In the first place, such wars have a religious goal. Secondly, religious wars can be sanctioned by a religious leader having legitimate authority. Lastly, religious wars usually promise some spiritual reward for those who take part in them. An apt example of religious wars are the Crusades, a series of warfare organized by Western European Christians with the aim to stop the expansion of Muslim states and to reclaim territories that had been formerly been Christian. In contrast, any war with causes other than religion can be termed as modern war. The idea that the modern age is the age of geoeconomics and geopolitics has been reinforced by various intellectual circles. Hence, such political and economic interests have been the sole reason for existing interstate rivalries, conflict over resources, trade disputes, bid for regional and global hegemony, along with the cyber warfare, are the different facets of modern warfare. In the post United Nations era, proxy wars, despite having existed since the Cold War era, have become quite pronounced. Following the development of international law under the auspices of United Nations, direct military interventions in countries started being looked down upon. Hence, the countries began contemplating new means of weakening their rival states. This paved the way for proxy warfare, wars instigated by opposing powers who do not fight against each other directly. Instead, they use third parties referred to as proxies to do their fighting for them. The aim is to weaken the rival states and pursue certain goals without getting the take of an aggressor. Indian use of proxies within Pakistan to foment trouble in the Balochistan region of Pakistan is a prime example. In this regard, moreover, the Syrian quagmire is by and large an example of proxy warfare. Various factions embroiled in the conflict, such as the USA, Russia, Turkey, and some non state actors such as Hezbollah and the Free Syrian Army, have transformed the situation in Syria into a huge proxy war. Hence, it becomes quite evident that the modern warfare has seen the rise of proxy wars. War fought for certain factions across the globe in a bid to realize their right to self-determination is another manifestation of modern warfare. The apparent failure of the United Nations in safeguarding the right to self-determination has deprived these people of their legitimate political and other rights. The most apt example in this case is the Kashmir struggle for their right to self-determination. The Kashmiri people willing to exercise their right to self-determination are dealt with by the Indian armed forces in a barbaric manner. The heinous murder of Burhan Wani and the frequent use of rubber pellets on the Kashmiri protesters are some of the many atrocities inflicted on the people of Kashmir by Indian armed forces. The recent move by the Modi-led Indian government to secure up Article 35A and 370 of Indian Constitution has exposed Indian design to pour cold water over Kashmiri legitimate desire for existing, the right to self-determination. Hence, the war to exercise the right to self-determination is yet another form of modern warfare. Changing nature of modern warfare is also manifest in the recent trend of asymmetric warfare. This warfare refers to the war between belligerents whose relative military power and strategy differ significantly. A glance at the nature of asymmetrical warfare in the present age shows that it is usually fought between a state and non-state actors. The state is powerful and exhibits the full spectrum of its military might and resources. The non-state actor, on the other hand, is relatively weaker position in terms of manpower as well as other resources. An example of asymmetrical warfare from within Pakistan is the war waged by the state of Pakistan against the Tehrik-e-Taliban Pakistan in order to prevent the threat posed by these terrorist outfits to the rest of the state.
Another example that comes to mind is the war waged by the Maoists in India against the Indian states. Maoists, who are the primarily concentrated on the region of Chhattisgarh in India, are the adherents of socialism. They contend that capitalism is an exploitative system that deprives masses of the basic necessities of life, and they call upon the Indian state to neutralize the unchecked power of the capitalist elites. Asymmetric warfare is thus another example of wars that have begun occupying a central stage in the contemporary warfare. In a bid to gain dominance, world hegemons have sparked the conflict in many countries to topple the existing governments. Article 27 of the UN Charter clearly forbids countries from interfering in the internal affairs of other states. Doing so is extremely important for the maintenance of international peace and security. However, it is a pity that in the recent past the global community has witnessed a staggering increase in the wars aimed by toppling certain regimes. This is lethal for the socio-economic prosperity of any society, since it not only paralyzes state institutions but also compromises people's fundamental right to elect a leader of their own choice. The intervening parties have rationalized such interventions in the name of counterterrorism and human rights protections. However, such interventions have aggravated the situation. Back in 2003, the United States invaded Iraq and toppled Saddam Hussein's regime on allegations of the regime possessing weapons of mass destruction. However, in the years that followed, several reports emerged invalidating the claims of the United States of America. Hence, such wars with deep underlying political motives are but one facet of modern warfare. The global war on terror is another major type of war that began in the aftermath of the attack on the Twin Towers in New York on the 11th of September 2001. On this fateful day, some Al Qaeda steered planes down the Twin Towers in New York, USA. This prompted the US to declare a war against terror. President Bush called upon various countries to partner with us in the latter's resolve to root terrorism out from the society. This was the beginning of the long war that continues till date and has become controversial with regards to human rights abuses. This war is aimed at the complete destruction of various terrorist outfits such as Al Qaeda, Taliban, and ISIS, and the de-radicalization of the society. However, it is a pity that this war has spelled disaster for human rights. Various rights such as the right to life, right to privacy, right to protection against torture, and the right to fair trial have taken back seat in the ongoing war on terror. So there is no denying the fact that war on terror is a major example of modern warfare. The age of geoeconomics has pushed the countries to fiercely confront each other on economic grounds. There is no disagreement over the fact that economic liberalization in the form of free movement of goods and resources has been a major blessing for the society. This has benefited the entire world community by lifting billions of people out of poverty. However, some economic giants have relied on protectionist measures in the economic domain as means of gaining leverage over their rivals. Such protectionist measures not only hurt a single economy but disrupt the entire global supply chain. The US-China trade war is a glaring example in this regard. The tariffs and the counter-tariffs imposed by both countries on each other in order to neutralize their respective trade deficit have brought the global economy on the brink of collapse. According to IMF personnel, if this dangerous precedent continues unabated, the world might not be too far away from another global financial crisis. Hence, economic warfare in the form of trade wars was become quite pronounced in the modern era and poses a grave threat to the world economy. In the modern era, increased competition for control over natural resources has become a major reason behind interstate conflicts.
the countries have come to the conclusion that economic might translates into a greater sway over international politics. Thus, in order to become economically strong, global power are engaged in a fierce competition to strengthen their grip over such precious resources. The turbulent situation in the South China Sea is a prime example that is worth mentioning here. The area serves as a transit route for around 20% of the global trade and is a home to various economic resources such as fisheries, oil, and gas. Hence, it is a subject of interest for various East Asian nations and has also become a major bone of contention between the US and China. Therefore, the fierce competition for control over scarce resources is a major dimension of modern war. Rapid technological advancements have transformed the cyberspace into a major battlefield among nations. Cyber war is a major ingredient of the 15th generation warfare and is becoming increasingly popular on account of its low cost, high impact nature. In an era when internet has encroached upon almost all aspects of human life, cyberspace has made even the nations vulnerable to cyber attacks. A cursory glance at the international politics shows that the state-sponsored hackers are easily hacked into the classified information of enemy states and disrupting their normal day-to-day functioning. Perhaps the biggest example of cyber warfare in recent times is the alleged Russian meddling in the 2016 US presidential elections. Whereas reports released by the major think tank in the US stipulated that Russian hackers, upon receiving order from Russian President Putin, hacked the email of a major US president candidate Hillary Clinton. The aim was for the Russia to support the presidential campaign of Donald Trump and disparaging Hillary Clinton. This sent shockwaves across the world with regard to cyber warfare as a major threat to world peace in the contemporary age. In the recent past, some countries have started annexing territories as means to show their military might and regain the lost glory. Military might is an essential element of national power. This is often the case because the greater the military power, the greater is a nation's ability to get other states to do what it wants them to do. An example worth mentioning in this regard is that of the Russian annexation of Crimea. USSR lost its glory with the end of the Cold War. However, Russia has been trying to play a more dominant role in international politics ever since. In an attempt to showcase Russian power, Putin annexed Crimea in 2014 as a means to show to the world in general, and the US in particular, that Russia is still power to be reckoned with, rather than having a religious reason. This modern form of warfare seeks the pursuance of a political goal. In the midst of such varying nature of conflicts, there are some forms of war which, despite having a religious outlook, have some other underlying causes. An example that best fits within the frame is the case study of the ongoing tussle between Iran and Saudi Arabia. This conflict apparently seems to have a religious cover. However, a thorough understanding of the nature of this conflict shows that the two regional powers are engaged in a tit-for-tat feud as a means to acquire regional hegemony. Hence, this example is a perfect illustration of the fact that in the modern times, even the conflicts that are seemingly religious in nature have other reasons at their core. From the aforementioned arguments, one could safely gather that the nature of the modern warfare has taken a major turn. Religion is no longer the predominant factor in the interstate conflicts. It is in fact the relentless pursuit of economic and political motives that drives nations towards war. This is a grave situation that warrants immediate attention. Hence, the next section of this essay will discuss some measures which, if put in place, will help steer the global ship away from all forms of war towards peace. There is a dire need for the international community to realize that war is indeed a curse.
The first step to prevent the scourge of war is to strengthen the dictates of international law regarding international peace and security. The UN Charter needs revision to incorporate the dispute resolution mechanism with regard to the modern forms of warfare. Doing so is extremely important in terms of eradicating the menace of war. Moreover, the world leaders need to demonstrate collectivism and move away from pursuits of myopic and individual gains. This would mean that the major powers of the world would instead be focused on constructive engagements rather than being obsessed with weakening the enemy state with whatever means they have at their disposal. Lastly, the international economic and political system. To conclude, it is quite evident that modern wars are no longer holy wars. Instead, they are fought due to a host of economic and political reasons. This is also extremely worrisome since the growing intensity of these conflicts poses an existential threat to the world peace. The predicament warrants immediate attention on part of the entire international community. There is indeed a dire need to do away with such grave conflicts. This might seem like an uphill task, but it is by no means impossible. Strengthening the international dispute resolution mechanism and democratizing the global political and economic institution are the key to success. Thanks for watching.